ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر فرزین ملک کے ساتھ نیوٹریشن کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ نیوٹریشن کا تذکرہ ہو رہا تھا اور ہم بات کر رہے تھے ان بیماریوں کی جن کو ڈائٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ان میں مشہور زمانہ بیماری ہے جس کو اس چیز کے نام سے جانا جاتا ہے جس کو اس بیماری میں گھٹانا ضروری ہوتا ہے، یعنی شوگر کا مرض. تو ڈائبٹیز کے متعلق میں جاننا چاہوں گا کہ ڈائبٹیز کے مریض کیا میٹھی چیزوں کا استعمال بالکل بھی نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، اب پھر ماڈریشن کی بات آ گئی، اعتدال کی. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس سٹیج پہ ہے ڈائبٹیز. بہت سارے لوگ جو ڈائبیٹکس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ جی گولی کھا لیں گے، میٹھا کھائیں گے اس کے بعد گولی کھائیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن دس از ناٹ دا رائٹ وے ٹو ڈیل ود اٹ. اس میں پوری ایک سائنس ہے کہ آپ فائبر ڈائٹ اگر اپنی انکریز کر دیں، مطلب ہائی فائبر پہ چلے جائیں. چوکر کا آٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چوکر کا آٹے کی روٹی استعمال کریں. ڈبل روٹی وہ استعمال کریں جس میں برین یعنی کہ چھان زیادہ ہو. اسبگول کا چھلکا استعمال کریں. اس کے علاوہ فیٹس اگر اپنی ختم کریں، کیونکہ ڈائبیٹکس آر پرون ٹو ہارٹ ڈیزیز. یہ 2 سے 3% زیادہ ہوتا ہے کہ ان کو ہارٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے. سو میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو چوکر کی روٹی یا چوکر کی ڈبل روٹی کا استعمال کرتے ہیں، چوکر کی رسیں وغیرہ استعمال کرتے ہیں ناشتے میں، ان کی ڈائبٹیز بڑے حد تک کنٹرول رہتی ہے. رات کو چوکر کی روٹی کھانے سے ان کا صبح فاسٹنگ لیول امپروو ہوتا ہے، کیونکہ ان کا جو آہستہ آہستہ گلوکوز جو رستہ رہتا ہے اس روٹی میں سے وہ ہائی اسپائک نہیں دیتا. تو اس لیے میں نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ اگر، اور پھر جوسز سے پرہیز کریں، ایسے پھلوں سے پرہیز کریں جو ایک دم سے شوگر اسپائک، مثلاً آم، اورنج جوس ہو گیا، کیرٹ جوس تو نہ لیں نا، لیں پھل تو اس کے پلپ کے ساتھ لیں، کیونکہ جب پلپ کے ساتھ جاتا ہے پھل تو اس کا ایک ٹائم آف ابزارپشن جو ہے وہ ڈیلے ہوتا ہے. اور ڈائبیٹکس کو یہی چاہیے، ان کو ایسی چیز نہیں چاہیے جو فوراً ان کو شوگر اسپائک دے. سو ڈائبٹیز بہت حد تک کنٹرول ہو سکتی ہے اگر ڈائٹ کو صحیح کیا جائے. اور جو آپ نے میٹھا کھانے کی بات کی، ہاں وہ بالکل، مطلب بالکل تو نہیں کہ کھا سکتے ہیں، لیکن وہ کم میٹھا کھا سکتے ہیں ونس دیئر ڈائبٹیز از کنٹرولڈ. اچھا، اسی طرح سے جیسے آپ نے فروٹس کا تذکرہ کیا، ایک نارمل ہیلدی انڈیویجول کی اگر بات کی جائے، ایک صحت مند آدمی جو ہوتا ہے انسان، وہ بھی اکثر فروٹس کی جب بات آتی ہے تو لوگ پریفر کرتے ہیں جوسز کو، کہ جوس کا ایک گلاس پی لیا جائے جو کہ فروٹ کی کمی کو برابر کر دے گا. کیا واقعی ایسا ہوتا ہے یا فروٹ از مچ بیٹر دین ہیونگ اٹس جوس؟ نہیں، ڈیفینیٹلی دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ دیٹ فروٹ از بیٹر اٹ سیلف، کہ فروٹ کو کھایا جائے بجائے کہ جوس پیا جائے. لیکن اگین نہ ہونے سے بہتر ہے کہ پھر جوس ہی پی لے. لیکن یہ نہیں کہ پھل کا نہ ہونا لائف میں از ٹوٹلی رانگ. بہت ساری یہ جو رفج کا پیٹ میں جانا ہے، ایک تو اینٹی کینسر ہوتا ہے، آپ کی تمام ٹاکسیسٹی کو ابزارب کر کے ساتھ لے جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو کانسٹیپیشن کا ایشو ہوتا ہے، یہ کسی حد تک رفج کھانے سے بہتر ہوتا ہے. آلو ہم لوگ کھاتے ہیں پیل اتار کے، بہتر یہی ہے کہ اس کا چھلکا جو ہے وہ اچھی طرح سے دھو لیں اور چھلکے کے ساتھ کھائیں. جو بیسٹ کیلریز ہیں سیب کی، جو کیلریز کہہ رہی ہوں، جو بیسٹ نیوٹریشن ہے سیب کی، وہ اس کے بالکل چھلکے کے نیچے ہے جو ہم اتار کے پھینک دیتے ہیں، وہ کھانا بہت ضروری ہے. وہ لوگ جن کو کانسٹیپیشن ہے وہ امرود کے بیج بھی کھائیں ساتھ میں. امرود کے بیج عموماً لوگ نکال دیتے ہیں، فروٹ چاٹ بنا کے کہتے ہیں جی بڑی ہیلدی چیز ہے، اس میں ڈالتے ہیں جوس اور اس میں ڈالتے ہیں چینی اور اس میں ڈالتے ہیں نمک، اور وہ ہیلدی سے انہیلدی بن جاتا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ فروٹ آن اٹس اون کھائیں. اور ایک طریقے سے جیسے ڈائبیٹکس کو کیلے زیادہ نہیں استعمال کرنے چاہیے، گریپس نہیں کھانے چاہیے، پرسمن جو جاپانی پھل ہے اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، انجیریں نہیں کھانی چاہیے. مگر وہ لوگ جو ڈائبیٹک نہیں ہیں ان کی کانسٹیپیشن کے لیے انجیریں کو، ایک انجیر تو آپ کو پتہ ہے قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے اور اسلامی طب میں اس کا بڑا نام ہے. تو انجیر بہت اچھی غذا ہے کہ صبح آپ ایک انجیر سے اپنا جو دن ہے اس کا آغاز کریں پانی پینے کے، نیم گرم پانی کے ساتھ. اچھا، اسی طرح سے بے شمار لوگ گرین ٹی کا استعمال کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ وہ ان کا وزن گھٹانے میں مدد کرے گی. واقعی ایسا ہے؟ کسی حد تک ٹھیک ہے، اٹس بیٹر دین بلیک ٹی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنیز لوگوں کی اسکن بڑی اچھی ہوتی ہے اور فار اے لانگ وائل وہ جیتے ہیں ٹھیک ٹھاک، جھریاں بھی اتنی نہیں آتی. تو ان کا دیکھا گیا ہے کہ ایک تو وہ گرم پانی یوز کرتے ہیں بہت زیادہ، اور کاوے کا استعمال ان کا ہر کھانے کے ساتھ ہوتا ہے. سو وی تھنک کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ہائیڈریٹ کرے باڈی کو، مثلاً واٹر از ہائیڈریٹنگ، گرین ٹی از ہائیڈریٹنگ، بلیک ٹی اینڈ کافی آر ڈی ہائیڈریٹنگ.
آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اگر وہ زیادہ پئیں تو باتھ روم زیادہ جانا پڑتا ہے. سو ڈی ہائیڈریشن نہیں چاہیے, ہماری باڈی کو ہائیڈریشن چاہیے. تو اس لیے گرین ٹی اچھا ہے, لیکن اگین ڈاکٹر صاحب زیادتی ہر چیز کی غلط ہے. اچھا, دن میں انسان کو اصولاً 3 ٹائم کھانا کھانا چاہیے, بریک فاسٹ, لنچ اور ڈنر. اسی طرح سے بیچ میں ایک اور چیز انٹروڈیوس کی گئی, دیٹ واز برنچ. برنچ کی وجہ سے یہ ہونے لگا کہ بیچ کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بھی کھانے میں گزرتا ہے, اور اس میں ایسی چیزیں کھائی جانے لگیں جن کی وجہ سے انسان کو ایک فلنگ یا سیٹیٹڈ فیلنگ ہوتی ہے جو عموماً کھانا کھانے کے بعد ہوا کرتی تھی. تو اس طرح کی چیزوں کا اگر استعمال رکھنا چاہے انسان برنچ کا, اس کو کس طرح کی چیزوں کو پریفرنس دینی چاہیے؟ کہ جیسے سموسوں کا آپ نے ذکر کیا تھا تو وہ موسٹ آف دا ٹائم برنچ میں ہی استعمال کیا جاتا ہے. آپ مڈ ڈے اسنیک کی بات کر رہے ہیں نا, برنچ تو خیر بہت ہیوی ہے, میرے خیال میں ختم ہی کر دینا چاہیے یہ والا ٹرینڈ. لیکن اگر اسنیک یوز کرنی ہو تو سیلڈ ہونا چاہیے, فروٹ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ سینڈوچ ایسا ہو جو کہ براؤن بریڈ میں بنا ہو, اس کے اندر زیادہ میونیز نہ لگائی ہو. ہم لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے ڈبل روٹی کھا لی تو ہم نے ڈائٹ کر لی. دیٹس سم ٹائمز ناٹ کریکٹ. کئی بار آپ وائٹ بریڈ کے ساتھ میونیز لگا کے کھا لیتے ہیں جو کہ از بیڈ کمپیئر ٹو کہ اگر آپ روٹی کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان چیزوں کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے اسنیک پہ. سو پھل, سیلڈ اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کوئی اچھا براؤن بریڈ کا سینڈوچ, دوز کین بی یور اسنیکس. ادر دین دیٹ کوشش کریں کہ یہ جو بازاری چیزیں ہیں یا وہ چیزیں جو انسٹنٹ ویٹ گین کی طرف لے کے جائیں, تلی ہوئی اشیاء, فرائیڈ اشیاء, وہ نہ یوز کی جائیں. اچھا, اسی طرح سے جیسے 3 میلز ہیں ان کے متعلق میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایک نارمل انڈیویجول کی جو ہمارے یہاں زندگی گزار رہے ہیں ان کی لائف کچھ اس طرح سے تبدیل ہو چکی ہے کہ موسٹ آف دیم اسکپ بریک فاسٹ, لنچ کرتے ہیں وہ, ڈنر سب سے زیادہ ہیوی ہوتا ہے. تو از دیٹ ہیلدی؟ نہیں, دیٹس ویری انہیلدی. کچھ ناشتہ بہت ضروری ہے کیونکہ آبویسلی آپ کا ایک فاسٹنگ پیریڈ گزرا ہوتا ہے جب آپ سو کے اٹھتے ہیں, اور دوسرا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ نے باڈی کو رائٹ ٹائم پہ جب ہارمونز اس کے پروڈیوس ہو رہے ہیں, ہر ڈائرنل ویریشن ہم کہتے ہیں ہارمونز کی, کچھ وہ یہ ہوتا ہے کہ کس ٹائم پہ کون سے ہارمونز نکلیں. سو یو نیڈ ٹو فیڈ یور ہارمونز ایٹ دا رائٹ ٹائم. وہ لوگ جو بریک فاسٹ کو اسکپ کر دیتے ہیں وہ یا تو لنچ بہت زیادہ کھا لیتے ہیں یا ڈنر پہ ٹوٹ پڑتے ہیں, تو پھر وہ تمام چیز جو اوپر کی تھی اس کا خمیازہ جو ہے وہ ادھر نکل جاتا ہے. اس لیے دیٹ از ویری رانگ. اسلامک پرنسپل جو ہے, ابھی آپ اور میں بریک میں ڈسکس کر رہے تھے, جو ہم چاہتے ہیں کہ ذرا ہم ناظرین سے بھی ڈسکس کر لیں کہ اسلامک پرنسپل ہے, ظاہر ہے کہ طب نبوی اور اسلام میں ایسی ایک پوری آپ کو ضابطۂ حیات بتایا گیا ہے, اور اس میں کھانے پینے کا بھی بتایا گیا ہے کہ بھوک رکھ کے, 1/3 بھوک رکھ کے کھانا کھانا ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ یقین مانیں کہ when I went to England for further studies تو مجھے وہاں پہ وہ چیزیں جو ہمارے اسلام یا ہمارے والدین بزرگوں نے پہلے بتائی ہوئی ہیں وہ جا کے وہی گورا اب اسی کو فالو کرتا ہے, اور ہمارے پاس اس کی سائنٹیفک بیس بھی ہے کہ جیسے آپ بلکہ ناظرین سے شیئر کیجئے جو ہم بریک میں شیئر کر رہے تھے کہ محمدی طریقہ بیٹھنے کا, ہاں جو ہمارے یہاں عموماً سمجھایا جاتا ہے کہ آلتی پالتی مار کر بیٹھنا چاہیے, وہ نہیں ہے, بلکہ اس طرح بیٹھنا چاہیے کہ آپ اکڑوں بیٹھیں یا ایک پیر آپ نے اٹھایا ہوا ہو, گھٹنا لگاؤ پیٹ کے ساتھ, تاکہ پیٹ کے اندر اتنی جگہ ہی نہ بچے کہ آپ سیر ہو کے کھانا کھا سکیں. ہاں, اور یہ چیز یوگا میں بھی ہے کہ وہ آپ کو پریکٹس کراتے ہیں کہ آپ کے گھٹنے آپ کے پیٹ سے لگے ہوں تاکہ پیٹ نکلنے کا جو عمل ہے نا وہ نہ ہو, پیٹ کو عادت نہ ہو. اور ایک وائی اسلام ہے سیڈ یا ریلیجن از سینگ کہ آپ جو ہے پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں, کیونکہ پیٹ کو, اسٹمک کو عادت ہو جاتی ہے زیادہ بھرنے کی. جب زیادہ بھرنے کی ہوتی ہے تو وہ نکل آتا ہے. سو پیٹ کو سائز چھوٹا رکھنا چاہیے, اس کے مسل کو اتنا ایکسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے. اچھا, پیٹ نکلنے کی بات ہی آ گئی ہے تو پیٹ نکلنے کے حوالے سے ایک چیز اور میں پوچھنا چاہوں گا. یوزول ٹرینڈ یہ ہے کہ بہت لیٹ نائٹ ڈنر کیا جاتا ہے اور اس کے فوراً بعد سو جاتے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ یہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بد ہضمی رہتی ہے, پیٹ نکلتا جا رہا ہے. ایک دفعہ جب آپ رات کا کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد نیند میں کتنا گیپ دینا چاہیے؟ 2 گھنٹے. ہاں, اور ایک جو 12 بجے کے بعد کھانا کھانا ہے نا وہ بہت غلط ہے. کئی لوگ یہ سمجھیں گے کہ جی چلو ہم تو 3 بجے سوتے ہیں, کیونکہ ٹرینڈ ہے آج کل کی ینگر جنریشن میں ٹو اسٹے اپ نائٹ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 3 بجے چلو 12 بجے کھا لیں گے. پوسٹ مڈ نائٹ میں نے دیکھا ہے کہ اٹس ویری انہیلدی ٹو ایٹ نو میٹر واٹ یو آر ایٹنگ. اچھا, اسی طرح سے بے شمار لوگ کھانا کھانے کے بعد واک کرتے ہیں یا ہلکی پھلکی ایکسرسائز بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ از اٹ بیٹر ٹو ڈو دیٹ فزیکل ایکٹیویٹی بفور میل اور آفٹر میل؟
بالکل ڈاکٹر صاحب، اٹس بیٹر ٹو ڈو اٹ پری میلس بفور میل، کیونکہ پوسٹ میل ایک تو آپ نے کھانا کھایا ہوتا ہے، سارا خون آپ کے اسٹمک کی طرف گیا ہوتا ہے اور آپ الٹا اس کو اور ایگزرٹ کرا لیں اپنے ہارٹ کو. سو پیپل ہو آر آف ایج اور ہیو سم پرابلم دے کین لینڈ اپ ود بیڈ ہارٹ پرابلمس. لیکن جو اس کے علاوہ جو ایکسرسائز، جو ینگر لوگ ایکسرسائز شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے اسٹمک میں کھانا ہوتا ہے نا وہ ہضم ہونا شروع ہو جاتا ہے، مطلب اس پہ سارا ایکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور بہتر تو یہی ہے نا کہ جو اسٹورڈ جگہیں ہیں، جو فیٹ اسٹورڈ ہیں، ان پہ ہم ذرا تیر برسائیں. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر نیوٹریشن کے متعلق مزید بات کی جائے گی. ڈونٹ گو اینی ویئر.